بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توصیف سید۔ آج کا ویلاگ لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں ہم، اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے ہم کچھ خبریں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور پلیز شیئر بھی کریں۔ آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پلیز کمنٹس بھی اپنے دیں۔ اور اردو گلوب ٹی وی ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ خبریں کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کو ٹائم بھی بتاتے چلیں کہ 29 مارچ کی رات تقریباً 12:30 بجے ہیں، اور پاکستان میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ اہم خبریں کچھ اس طرح ہیں کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ بغداد اور سلیمانیہ کے علاقے میں امریکی یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ امریکہ سے منسلک سمجھی جانے والی دیگر یونیورسٹیوں کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایران نے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے مختلف حصوں میں امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے نگران ادارے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے تصدیق کی ہے کہ شمال مغربی ایران میں خنداب ہیوی واٹر ری ایکٹر کو اسرائیلی حملے میں شدید نقصان پہنچا ہے اور اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی صورتحال ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کا یقینی طور پر جواب بھی دے گا۔ اور ایران کی جو جوہری توانائی کے ادارے نے جمعے کے روز بتایا تھا کہ جوہری تنصیبات پر 2 بار حملہ کیا گیا، اور حملے کی تصدیق بھی انہوں نے کی، اور اس میں ایک فوٹیج بھی جاری کی گئی ری ایکٹر کے قریب، اس سے آگ کا ایک بہت بڑا گولا اور دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی ادارے کا کہنا ہے کہ جی حملے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان یا تابکاری کی اطلاع نہیں ہے۔ اسرائیل نے حملے سے کچھ دیر پہلے پلانٹ سے انخلاء کا حکم جاری کیا تھا، اور ایرانی جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے ملک کی وزارت توانائی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تہران میں بجلی کے تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں ملک کے 2 صوبوں تہران اور البرز کے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ ایک نائب وزیر ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کرج شہر کے باہر ایک شارپنر بجلی کے ایک بڑے کھمبے سے ٹکرا ہے، اور تہران کے شمال مغرب میں صوبہ البرز میں یہ واقع ہے، اور اس سے قبل ایک ذریعے نے شہر میں بجلی کی فراہمی میں تعطل کی اطلاع دی تھی۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہیں محمد باقر، ان کا کہنا ہے کہ دشمن عوامی سطح پر مذاکرات کے اشارے دیتا ہے، جبکہ خفیہ طریقے سے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یعنی ایرانی لوگ بالکل باخبر ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو آگے چل کر اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو ایرانی میڈیا اداروں کے مطابق اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف، ان کا کہنا تھا کہ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج امریکی فوجیوں کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ہم ان پر آگ برسا سکیں۔ ادھر برطانیہ کے شہر ڈربی کے علاقے میں ایک گاڑی کی ٹکر سے 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ 7 افراد اس وقت زخمی ہوئے جب ایک سیاہ سوزوکی سوئفٹ کار جو ہے اس نے راہگیروں کو ٹکر ماری۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کو مزید کوئی فی الحال خطرہ نہیں ہے۔ زخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور اس واقعے میں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا اور کوئی زیادہ سیریس زخمی نہیں ہے، اور پولیس تحقیقات بھی کر رہی ہے اور محرکات کا جائزہ بھی لے رہی ہے۔ اور واقعے کے بعد ایک شخص کو لوگوں کو زخمی کرنے کے ارادے سے خطرناک ڈرائیونگ کرنے اور اقدام قتل کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ اس شخص کی عمر 30 کے قریب ہے، اور اس کا آبائی تعلق انڈیا سے بتایا گیا ہے۔ ابھی تک انڈین چینلز اور سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی خاص نیوز نہیں دی ہیں، اور
برطانوی حکام نے بھی اس پہ زیادہ شور نہیں کیا. اگر یہ یا تو کسی اور ملک سے ہوتا یا مسلمان ملک سے ہوتا تو پورا میڈیا اس کو بہت زیادہ کوریج دیتا. یہ اب شخص چونکہ اس کا آبائی تعلق انڈیا سے ہے تو فی الحال خاموشی چھائی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا اور لوگوں کو زخمی کیوں کیا اپنی گاڑی کے حوالے سے. ادھر ایران کے وزیر خارجہ جو ہے عباس عراقچی، ان کا کہنا ہے کہ لبنان میں 3 صحافیوں کی ہلاکت نہ صرف خطے اور دنیا کی میڈیا برادری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے بلکہ یہ عالمی ضمیر کے لیے بھی ایک جاگنے کا وقت ہے. اور خیال رہے کہ حزب اللہ کے زیر انتظام چلنے والے المنار ٹی وی کے رپورٹر علی شعیب اور المبادین سے وابستہ صحافی فاطمہ اور محمد فتونی ایک جیزبن قصبے میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. ایک پوسٹ میں عراقچی نے ان حملوں کو واضح طور پر ٹارگیٹڈ قتل اور سچ بولنے والوں کی آواز کو خاموش کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے. ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ $700 ملین کا بوئنگ E-3 جاسوس طیارہ $20,000 کے شاہد ڈرون نے تباہ کیا ہے. اور پاسداران انقلاب کے مطابق حملہ ڈرون اور میزائل کے ساتھ بیک وقت کیا گیا اور ایران کا کہنا ہے کہ جدید ترین جاسوس طیارے میزائل حملوں سے بچنے کی کوشش میں تھا کہ ڈرون سے ٹکرایا. پاسداران انقلاب نے بتایا کہ حملے میں قریبی طیاروں کو نقصان پہنچا اور 10 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کا تباہی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. امریکی کمانڈر فوج خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکی فوج آئیں تو یہاں ہی ان کا قبرستان بھی بنے گا یا وہ پھر سمندر میں شارک مچھلیوں کی خوراک بنیں گے. ادھر تہران میں قطر کے نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. تہران سے ایک ایجنسی کے مطابق قطری چینل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائل نے تہران میں العربی ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے اور قطری چینل کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد لائیو نشریات معطل ہو گئی ہیں. عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. قطری چینل کے ایک بیورو چیف ہیں، ان کے مطابق اسرائیلی حملے سے 4 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ قطری چینل کی عمارت تہران کے رہائشی اور کمرشل علاقے میں واقع ہے. ایران نے سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملوں میں $700 ملین کے جدید طیارے کو نشانہ بنایا ہے اور ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے سعودی عرب میں واقع ایک امریکی زیر استعمال ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملہ کیا ہے جس میں اہم فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ حملہ سعودی عرب میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس پر کیا گیا جہاں امریکی افواج بھی تعینات ہیں اور حملے میں 6 بیلسٹک میزائل 29 ڈرون استعمال کیے گئے. خبروں کے مطابق اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ ایران میں امریکی زمینی کارروائیوں کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں اور دوسری طرف مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں. اور آج پاکستان نے 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ جو ملاقاتیں کی ہیں اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ان کا کوئی ممکنہ طور پر رزلٹ نہیں نکلا اور ایران میں جو ممکنہ زمینی کارروائیاں ہیں اس کی تیاری بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہزاروں امریکی فوجی اور پینٹاگون امریکی محکمہ دفاع میرینز مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں. حکام کے مطابق یہ جنگ کا ایک خطرناک نیا مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے. اگر صدر نے کشیدگی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تو خطے میں مزید مسائل جنم لیں گے. سب سے زیادہ جو مسئلہ بنے گا وہ آئل کی پرائسز کا ہوگا اور بے شمار ہلاکتیں. اور ایران نے ابھی اپنے کئی ٹرمپ کارڈ رکھے ہوئے تو ممکن ہے کہ وہ بھی کوئی سرپرائز دے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اگرچہ تھوڑا سا کل بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. اب یہ نہیں کہا کہ جی واضح طور پر ہماری کیا بات چیت ہوئی ہے. لیکن
مشرق وسطی سے امریکی اڈے اسرائیل منتقل کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ تجویز میں جان اس لیے ہوگی کہ جو مشرق وسطی کے ممالک ہیں اب انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کو ہم نے بلین آف ڈالر دیے، اسلحہ لیا آپ سے، اور اس کے باوجود آپ ہمارا دفاع نہیں کر سکے، تو مستقبل میں آپ ہمارا کیا دفاع کریں گے؟ تو اب امریکہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جی، یہ خبر ویسے اسرائیلی میڈیا نے دی ہے کہ جی اسرائیل امریکہ کو فوجی اڈے قائم کرنے کی پیشکش کرے گا، اور مشترکہ فوجی تنصیبات اگر وہاں ہوں گی، اسرائیلی اڈوں کے اندر قائم ہوں گی، تو یہ دونوں ملک مل کر اس کا مقصد ہے کہ ملک میں امن قائم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس تجویز پر عمل ہو گیا تو دو ایسی ریاستیں جو تشدد پر یقین رکھتی ہیں، بے ایمانی پر یقین رکھتی ہیں، دھوکہ دہی پر یقین رکھتی ہیں، اور انسانیت کے خلاف جو کارروائیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس میں امریکہ اور اسرائیل ہیں، اور وہ اپنے ساتھ دوسرے ممالک کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ نئے فوجی کمپلیکس بنانے کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے، اور ابھی یہ تجویز ہے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں اس تجویز پر عمل کیا جائے۔ ادھر ایرانی جو میزائل حملہ ہے اس سے اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی مؤخر ہوا ہے، اور ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ایران کا امریکہ پر سفارتی کوششوں کی آڑ میں زمینی کارروائی کی تیاری کا الزام ہے۔ امریکی چینل کی ٹیم پر حملہ ہوا ہے، اور اسرائیلی آرمی چیف نے مغربی کنارے کی پوری فوجی بٹالین معطل کر دی۔ دیکھیں کہ لبنانی 3 صحافیوں کو ہلاک کیا گیا، ان کو ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ انسانیت کے ناطے، بین الاقوامی قوانین کے ناطے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، میڈیا کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، اور انہوں نے ان صحافیوں کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کر دیا۔ ادھر امریکی نیوز چینل کی ٹیم پر حملے کے بعد جو اسرائیلی آرمی چیف ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور مغربی کنارے کی پوری فوجی بٹالین معطل کر دی ہے، کیونکہ امریکی نیوز چینل تھا وہ، اور امریکی چینل کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی پر زبردستی قبضے کے بعد کوریج میں مصروف تھی۔ کوریج پر اسرائیل کے جو فوجی تھے انہوں نے صحافیوں پر تشدد بھی کیا، اور جو فوٹو جرنلسٹ تھے ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا، ان کے سامان کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو یہ اسرائیل کا بھیانک چہرہ ہے۔ باقی پاکستان میں جو پاکستانی لوگ جو ایران میں تھے، اس کے حوالے سے جو پاکستان کے سفیر ہیں ایران میں، مدثر ٹیپو، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 16 پاکستانیوں کی واپسی کا انتظام کر لیا ہے، اور پاکستانی پرچم بردار 20 جہاز جو ہے ابنائے ہرمز سے گزرنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ باقی خبریں ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن ہم آپ کو یہیں چھوڑے جا رہے ہیں، اور آپ سے بس یہ آخری ایک نیوز شیئر کر لیں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی بڑھتی قیمت ہے اس سے ظاہر ہے پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں، اور پاکستان میں ایک دفعہ تو قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت مزید آئل کی قیمتیں اگر بڑھائے گی تو لوگوں کے لیے اور مشکلات آئیں گی، اور حکومت کے لیے بھی۔ توصیف سید کو اجازت دیں یہیں پر ہی۔ ہمارا چینل ہے اردو گلوب ٹی وی، اسے پلیز آپ سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، اور لائک ضرور کریں، اور ہمیں اپنی رہنمائی سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم اپنے ولاگ کو مزید بہتر سے بہتر کریں گے، اور آپ کو بہترین اور تازہ اور ایکسکلوزیو خبریں ضرور شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگ باخبر رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔